اور جس مقصد کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہیں انہوں نے اس میں اپنا پورا حصہ ڈالا، اور آج کی محفل ہے اس کو یقینی بنایا اور مجھے آپ سے ملاقات کا شرف بھی بخشا۔ میں جو سیکرٹری ہوم ہیں ڈاکٹر احمد جاوید قاضی صاحب، ایک بہت فائن انسان ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میں تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے جس میں پولیس شامل ہے، آئی جی پنجاب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اے آئی جی وسیم جو سی ٹی ڈی کے ہیڈ ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اسپیشل برانچ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں۔ محکمہ اوقاف کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ضلعی انتظامیہ جو ہمارے ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور جو بینک آف پنجاب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ظفر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس کار خیر کو یقینی بنایا۔ میرے بہت محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے میری تقریر کا بھی وہ کچھ حصے سنے ہوں گے جس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ سب بہت احترام کے لائق ہیں، احترام کے قابل ہیں، اور دوبارہ ریپیٹ کروں گی وہ الفاظ جو آپ نے ابھی ویڈیو میں بھی دیکھے کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم سب آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو امام مسجد ہے اس سے فیصلہ کروا لو۔ آپ یقین جانیں دل سے میں آپ کا احترام کرتی ہوں، کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جو صبح سب سے پہلے اٹھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس کے لیے آواز دیتے ہیں۔ آپ کی جو صبح سویرے جو صدائیں ہوتی ہیں اس میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرأت کرنا اور اس سے لوگوں کے دلوں کو روشن کرنا، یہ چاہے کوئی غمی کا موقع ہو، کوئی نکاح کا، خوشی کا موقع ہو، آپ ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا بھی ہے کہ شاید آپ کی جو معاشرے میں جس طرح کی وہ جگہ ہونی چاہیے تھی، وہ شاید ہمارا فیلئر ہے کہ ہم وہ دینے سے قاصر رہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو لوگوں نے اس کو سیاسی رنگ دینے کی بھی بہت کوشش کی، اس کے خلاف منفی بیانات بھی آئے، لیکن مجھے احساس ہوا جب آپ کی مجھے رجسٹریشنز آنا شروع ہوئیں، تقریباً 80,000 کے قریب پورے پنجاب میں مساجد ہیں، تمام مسالک کی مساجد کو ملا کے، تو جب آپ کی مجھے رجسٹریشنز آنا شروع ہوئیں، آپ کا رسپانس مجھے آنا شروع ہوا، تو مجھے احساس ہوا کہ یہ جو ایک آپ کی خدمات کا اور آپ کی ایک جو دن بھر آپ ایک جو کام انجام دیتے ہیں اس کی جو پہچان ہے وہ آپ کو شاید اس طرح سے نہیں مل پاتی۔ تو مجھے یہ حیرت ہوئی کہ 80,000 کے قریب مساجد ہیں، 70,000 مساجد کی طرف سے مجھے امام جو مساجد ہیں، حضرات ہیں، ان کی طرف سے مجھے جواب آیا، اور جب میں پتہ کرنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا اس چیز کا کہ وہ لوگ جو ایک معاشرے میں پلر کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے میں نے کہا خوشی کے موقع پہ، غم کے موقع پہ، کوئی سوال ہو، کچھ ہو، ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ہم امام مسجد کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کو ایک دین کا علمبردار سمجھتے ہیں۔ تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ابھی بھی اس وقت میں 2026 میں ابھی بھی بہت سارے مساجد کے جو امام حضرات ہیں ان کو ابھی بھی 5,000 روپیہ مہینہ ملتا ہے، جو اتنی بڑی بڑی خدمات انجام دیتے ہیں ان کو 5,000 روپیہ مہینہ ملتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو مجھ سے اعزازیہ کارڈ وصول کر رہے تھے، اعزاز ان کا تو نہیں ہے
اعزاز تو میرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خدمت کا موقع دیا. تو میں ان سے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کا یا آپ کی جو مالی معاونت ہے اس کا کیا بندوبست ہے. ایک ہی جواب آیا. 4-5 حضرات سے میں نے ابھی بات کی آپ کے سامنے. ایک ہی جواب آیا کہ مہینے کے آخر میں ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ جو امام مسجد ہے اس کی تنخواہ میں اپنا حصہ ڈالیں. تو کوئی 100 روپیہ دیتا ہے, کوئی 200 روپیہ دیتا ہے, کوئی 50 روپے دیتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ کل ملا کے مہینے کا کتنا بن جاتا ہے. کسی نے مجھے 10,000 کہا, کسی نے 5,000 کہا. تو مجھے میرا دل بہت دکھ بھی گیا. میں نے سوچا کہ جو ہمارے لیے اتنا بڑا احترام کا مقام ہے, ہمیں جن کی تکریم کا درس بھی دیا جاتا ہے, جو ہمارے لیے مذہب کا ایک روشن چہرہ ہے, تو مجھے افسوس ہوا اس بات کا کہ صدا لگا کے ان کے لیے جو مہینے کا ایک ان کا جیب خرچ ہے یا جو ان کے خرچ ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے آپ کے بھی وہی خرچے, آپ کے بچے ہیں, آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے گھر والے ہیں, آپ کے کچن کا خرچہ ہے, آپ کے بجلی کے بل ہیں, آپ کے گیس کے بل ہیں, اور جن کے پاس کوئی سواری ہے اس کے لیے پیٹرول ڈیزل کے بل ہیں. تو مجھے احساس ہے کہ یہ آپ کے لیے کتنا مشکل کام ہے کہ جو روزمرہ کے جو خرچے ہیں, ماہانہ جو اپنے خرچے ہیں, ان کو پورا کرنا مشکل کام ہے. تو یہ ایک بہت چھوٹی سی رقم ہے, 25,000 روپیہ مہینہ. ہم نے 15,000 سے بات شروع کی تو میرے والد نے کہا کہ جو امام حضرات ہیں وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں, تو 15,000 تو بالکل نہیں, آپ کم از کم 25,000 سے ان کا آغاز کریں. تو یہ کوئی 20 ارب روپیہ جو سالانہ ہے یہ اس کا منصوبہ ہے. لیکن ابھی فیبرری سے انشاءاللہ, فروری کے آخر سے ہم آپ کو پراپر بینک آف پنجاب کے کارڈز کے ذریعے یہ ماہانہ جو 25,000 کی اماؤنٹ ہے یہ ہم آپ کو منتقل کریں گے آپ کے بینک اکاؤنٹس میں. آپ کے جو تمام 70,000 کے قریب جو امام صاحبان ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس ہمارے پاس کھل گئے ہیں, اور وہ آپ کو ہم کارڈ کے ذریعے, جس کا نام اعزازیہ کارڈ ہے برائے امام مسجد, وہ ہم آپ کو اس کے ذریعے ٹرانسفر کریں گے. لیکن جب تک آپ کے کارڈز بن رہے ہیں اور یہ پروسیجر اپنا ٹائم لے رہا ہے, تب تک آپ کو پے آرڈر کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کا حق ہے, چھوٹی رقم ہے لیکن چلیں تھوڑی بہت اس سے اگر آپ کی زندگی میں آسودگی, آسانی آ سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ میری اس سے بڑی خوش نصیبی اور کوئی نہیں ہے. اور میں عوام سے بھی, ٹی وی کی, میڈیا کی وساطت سے, آپ سب کی وساطت سے, آپ کے علماء کرام یہاں پر آج تشریف رکھتے ہیں, آپ کے بڑے یہاں پر آج تشریف رکھتے ہیں, تو میں سب سے یہ کہوں گی کہ یہ ایک معاونت جو 25,000 روپیہ ہے یہ زیادہ نہیں ہے. تو جو محلے کی جو مساجد ہیں, جو ہماری مساجد کی انتظامیہ ہے, وہ جو آپ کے لیے بندوبست کرتی ہیں اس کو نہ روکا جائے. یہ ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہونا چاہیے, یہ اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. تو یہ میری ایک آپ سے گزارش ہے. اور بینک آف پنجاب کے جو ATM لنکس ہیں ان کے ذریعے بھی آپ یہ رقم نکلوا سکتے ہیں, یہ سہولت آپ کو دستیاب ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ فروری 2026 میں آپ کو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ کارڈ برائے آئمہ مساجد صاحبان یہ آپ کو مل جائے گا. تو آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جدید خطوط پر یہ آسان اور شفاف جو ادائیگی کا نظام ہے وہ ہم نے ترتیب دے دیا ہے. میں ایک اور بات بھی آپ سے کرنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ ہماری تربیت بھی کرتے ہیں, حکمرانوں کی تربیت بھی کرتے ہیں, اپنے ارد گرد بسنے والوں کی, آپ کی جو مساجد میں نماز کے لیے لوگ آتے ہیں ان کی بھی تربیت کرتے ہیں, خطبات کے ذریعے تربیت کرتے ہیں لوگوں کی, اور آپ حقوق اللہ کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو حکومت ہے اس کا اور آپ کا ایک بہت کلوز کنیکشن اور ایک بہت کلوز رابطہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ
یہ تو آپ کے لیے ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے، چھوٹا سا ہدیہ ہے، چھوٹا سا تحفہ ہے، لیکن یہ جو قریبی رابطہ علماء اکرام اور امام مسجد کے اور عوام کے درمیان ہے، حکومت کے درمیان ہے، اس کو اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم اپنے تئیں اپنی عقل کے مطابق، اپنی جو دانش کے مطابق کرتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر حکومت کو بھی، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عوام کی خدمت کا فریضہ سونپا ہے، تو مجھے بھی آپ کی معاونت کی ضرورت پڑتی ہے، مجھے آپ کی مشاورت کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہت جگہوں پر آپ کی نشاندہی سے ہمارے معاملات میں بھی، حکومتی معاملات میں بھی بہتری آ سکتی ہے، اور اگر آپ کو کسی قسم کی معاونت کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی حکومت حاضر ہے۔ آپ کو اگر کبھی خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی آپ کو کوئی آپ کے بچوں کی فیس کا، اسکول کا، کوئی بھی آپ کو کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ جب عوام آپ کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق آپ کے پیچھے نماز پڑھتی ہے تو وہ آپ کی بات سنتی ہے، آپ کی بات کا اثر لیتی ہے، آپ ان کے دینی رہنما بھی ہیں، تو اس میں کوئی سیاسی پہلو نہیں ہے۔ اس کو جو سیاست کا لوگوں نے رنگ دینے کی کوشش کی، اس کو ایک منفی انداز میں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، وہ ہو نہیں سکا کیونکہ یہ ایسا تھا نہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے تھرو، آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے عوام تک حکومت کا پیغام پہنچانا، جو کہ میرا فریضہ ہے، میرے فرائض میں شامل ہے، اس کے لیے آپ کی اور میری جو کمیونیکیشن ہے، آپ کا اور میرا جو رابطہ ہے، آپ کا اور حکومت کا جو رابطہ ہے، اس میں کسی قسم کا بھی کوئی خلل نہیں آنا چاہیے۔ جب اس میں خلل آتا ہے تو اس میں پھر معاشرے میں خرابی آنی شروع ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے، اور یہ اسلام کی خدمت کا ایک طریقہ بھی ہے کہ ہم حکومت کو، حکومتی آواز کو اپنے علماء کرام کے ساتھ جوڑیں، اپنے امام مساجد کے ساتھ جوڑیں، تاکہ کوئی بھی ہم میں تفریق نہ ڈال سکے، اور ہمارے جو درمیان میں جو اتحاد ہے، امن ہے، آشتی ہے، وہ اس کو فروغ ملے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرسمس کا موقع تھا، ہمارے ملک میں بہت سے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں، تو کیا اسلام یہ ہے کہ وہ جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، جو گنتی میں اقلیت میں ہیں، تو کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ خوف میں رہیں، وہ ہر وقت ان کے اوپر خطرات منڈلاتے رہیں کہ پتہ نہیں کون کس وقت آ کے ہمارا قتل کر دے گا، کون کس وقت آ کے ہماری املاک پہ قبضہ کر لے گا، کون کس وقت آ کے ہمارا گھر جلا دے گا، یا کون کس وقت آ کے کسی کو بھڑکا کے ہمارے خلاف جو ہے وہ ایک تحریک شروع کر دے گا؟ یا اسلام یہ ہے کہ وہ بے خوف، کسی خطرے سے خالی ہو کر سکون کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ ہمارے ملک میں، ہمارے درمیان اپنی زندگی گزار سکیں؟ ایک حدیث جو مجھے بہت پسند ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، مجھے حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہیں لیکن اس کا ایک مفہوم ہے کہ اگر کوئی کسی غیر مسلم کی ساتھ کوئی زیادتی کرے گا، یا اس کے ساتھ کوئی ظلم کرے گا، یا اس پہ قبضہ کرے گا، مفہوم بتا رہی ہوں، تو میں قیامت کے دن غیر مسلم کی طرف سے وکیل ہوں گا اس کا۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور خود اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہمارے قرآن میں اس کی تعلیم ہے کہ کسی کے مذہب کو برا نہ کہو تاکہ وہ تمہارے مذہب کی بھی عزت کرے۔ تو ہمیں یہ آپ کے ذریعے پیغام جانا چاہیے کہ جو مذہبی منافرت ہے، جو تقسیم ہے، اس کو روکنا خدا کے واسطے یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے، تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ امن کا، آشتی کا گہوارہ بن سکے۔ اور پھر بہت افسوس کے ساتھ کئی بار مجھے یہ کہنا بھی پڑتا ہے، اس کے خلاف مجھے سخت اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں کہ کئی لوگ مذہب کے نام پر اس قسم کی انہوں نے ایک فتنہ جو ہے وہ اس کو فروغ دیا، اور ہمارے جو معاشرے میں جو
بے رحمی سے ہمارے معاشرے کو انہوں نے تار تار کیا. احتجاج کے نام پہ انہوں نے ریاست کو یرغمال بنایا اور قانون کے محافظوں کے, ہمارے پولیس کے نوجوان, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نوجوان, رینجرز کے نوجوان کو انہوں نے شہید کیا, بے گناہ ان کا خون بہایا. وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوان, پولیس کے جوان جو اپنی ڈیوٹیز پہ کھڑے تھے, آپ کے محافظ بن کے کھڑے تھے, آپ کی جانوں کے محافظ بن کے کھڑے تھے, آپ کی نسلوں کے, آپ کے بچوں کے, آپ کے خاندان کے, آپ کے گلی کے, محلے کے, آپ کی املاک کے محافظ بن کے کھڑے تھے, ان کے گھروں میں آج صفِ ماتم بچھی ہے. ان کے گھروں سے کمانے والے جا چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں. اور وہی ستھرا پنجاب کی گاڑیاں جو ہمارے گلیوں کو صاف کرتی ہیں, ہمارے محلوں کو صاف کرتی ہیں, ہماری شاہراہوں کو صاف کرتی ہیں, ہمارے شہروں کو صاف کرتی ہیں, اور کوڑا جو تلف کرتی ہیں ان کو جلا دیا گیا, ان کو نذر آتش کر دیا گیا, اور لوگوں کی املاک جلا دی گئی, لوگوں کے روزگار بند کر دیے, لوگوں کے جو آمد و رفت کے راستے جو ہیں وہ بند کر دیے, گھروں کو ویران کیا, اور وہ اپنے آپ کو ایک مذہبی جماعت کا نام دیتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ فتنے کو پسند نہیں کرتا. تو اگر یہ فتنہ نہیں ہے لوگوں کی زندگی ان پہ تنگ کر دینا, اللہ تعالیٰ کی زمین لوگوں پر تنگ کر دینا, بے گناہ لوگوں کو شہید کرنا, ان کا خون بہانا, ان کے کاروبار کو نقصان پہنچانا, املاک کو نقصان پہنچانا, اسٹیٹ کی امانت کو, عوام کی امانت کو نقصان پہنچانا, ان کی گاڑیوں کو, موٹر بائکس کو نذر آتش کر دینا, اگر یہ فتنہ نہیں تو اور فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس فتنے کی جو سرکوبی ہے وہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے, اس میں مجھے آپ کی لمحہ بلمحہ معاونت کی ضرورت ہے. آپ اپنے آپ کو, جو یقین مانے دین کی اس سے بڑی خیانت کوئی نہیں ہے کہ کوئی دین کا نام استعمال کرے اور فتنے کو فروغ دے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیوٹی پہ گئے تھے لوگ, جو شہید نہیں ہوئے, ڈیوٹی بیچارے اپنی کر رہے تھے, اپنی ریاست کو, اپنے عوام کو جو ہے وہ ان کی حفاظت پہ مامور تھے, جن کو شہید نہیں کیا کے لیے ان کو جو ہے ان سے ان کا روزگار, ان سے ان کی زندگی چھین لی گئی. تو یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس فتنے کو برا کہنا, اور آپ یقین کریں صرف دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. یہ معاشرے کے لیے زہر ہے, یہ انسانیت کا قتل ہے. اپنی صفوں کو خدا را, جب لوگوں کو مشکلات آتی ہیں تو لوگ اپنے مذہب کی طرف دیکھتے ہیں, لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو دین کی بات کرنے والے ہیں لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں. قرآن نے بھی فساد کی مذمت کی ہے, حدیث نے بھی فساد کی مذمت کی ہے, اور سخت ترین الفاظ میں کی ہے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, آپ سے یہ بہت ادب کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ فتنہ, ظلم, زیادتی, چاہے کسی بھی رنگ میں ہو, کسی بھی ظالم چاہے کسی بھی جنس سے ہو, کسی بھی رنگ و نسل سے ہو, ریاست کو اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا اور مظلومین کو انصاف دلانا ریاست کی ذمہ داری ہے, جو ریاست پوری قوت کے ساتھ کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور ریاست اپنے شہداء کے خون کا حساب بھی لے گی. ریاست یہ اپنے لوگوں کا, آپ کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کرے گی, اور ریاست کبھی کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ عوام کے جان اور مال کے ساتھ, ملک کی سلامتی کے ساتھ, قوم کی سلامتی کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر سکے. یہ اجازت ہم ان کو کبھی نہیں دیں گے. اور صرف یہ نہیں, آپ دیکھتے ہوں گے کس طرح میں نے ڈالا کلچر کو جو ہے وہ ختم کیا, کس طرح چوری چکاری اور جو خواتین کی بے حرمتی, بچوں کی بے حرمتی, اور اسی طرح جو براڈ ڈے لائٹ میں جو قتل ہو رہے تھے اس کو ہم نے ختم کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن کو جو ہے وہ بہتر کیا تاکہ عوام اپنے گھروں میں سکون سے رات کو سو سکے. تو یہ کوئی بھی جو فتنہ ہے اس کو پنپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور پنجاب کی سرزمین کم از کم ہر فتنے کے لیے, ہر ظالم کے لیے, ہر مافیا کے لیے انشاءاللہ تعالی تنگ کر دی گئی ہے. اس میں مجھے آپ کا جو ساتھ چاہیے. فتنہ چاہے کسی بھی روپ میں آ جائے, کسی بھی نقاب میں آ جائے, وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچنا چاہیے. اور پھر میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں گی کہ لوگ آپ کی, کیونکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں,
آپ کو مکرم اور مقدم سمجھتے ہیں, آپ کی بات سنتے ہیں, تو آپ کو معاشرے کی اصلاح کرنی آپ کا دینی فریضہ ہے, میرا دینی فریضہ ہے. اور صرف یہ نہیں, آپ جس طرح لوگوں کو کہتے ہیں کہ نماز اذان دیتے ہیں تو نماز کی طرف بلاتے ہیں, لوگوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف راغب کرتے ہیں, لوگوں کو جو دین کی تعلیم کی طرف لے کے آتے ہیں, اسی طرح آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہر روز آپ کے پاس جو آپ کا جن سے بھی کانٹیکٹ ہوتا ہے ان کو آپ یہ ضرور باور کرائیں کہ ملک اور قوم کی جو خدمت ہے, جو حفاظت ہے, وہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ ہر پاکستان میں بسنے والے پاکستانی کی ذمہ داری ہے. اور وہ قانون کا احترام کریں, قانون نافذ کرنے والے اداروں کا احترام کریں, کیونکہ وہ میرے لیے نہیں ہے, وہ آپ کی خدمت کے لیے, وہ آپ کی خدمت پہ مامور ہے, وہ آپ کی خدمت میں آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں. اور آج کل جو ٹریفک کے لاز میں سختی آئی ہوئی ہے, آپ جانتے ہیں لوگ اس سے خوش نہیں ہیں, مجھے بھی پتہ ہے کہ جو چلان ہو رہے ہیں, جو ہیلمٹ نہ پہننے پہ چلان ہو رہا ہے, جو ون وے کی خلاف ورزی کرنے پہ چلان ہو رہا ہے, جو چھوٹے عمر کے بچے جو گاڑیاں چلاتے ہیں, جو جوونائل ڈرائیورز ہیں, ان کے لیے چلان ہو رہا ہے. تو یہ چلان, اس سے مریم نواز شریف کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کوئی ہیلمٹ پہنے گا تو اس سے میری ذات کو کوئی فائدہ نہیں. ہاں, ماؤں کے بچے جو ہیں وہ ان کو چوٹیں لگنے سے بچ جائیں گی, بہنوں کے بھائی جو ہیں وہ ان کی جانوں کی حفاظت ہوگی, بچوں کے باپ جو ہیں وہ شام کو خیر خیریت سے عافیت سے اپنے گھر واپس آئیں گے. مریم نواز شریف آپ کا چالان نہیں کرنا چاہتی, مریم نواز شریف چاہتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کی حفاظت کریں ان لوگوں کے لیے جو آپ سے پیار کرتے ہیں, جن کو آپ کی ضرورت ہے. تو اپنے قانون کا احترام, ٹریفک لاز کا احترام, اپنے آپ کو ہر قسم کے نشے سے, ہر قسم کی برائی سے, چاہے وہ کسی کے زمین پہ قبضہ ہو, کسی کے حق پہ قبضہ ہو, کسی پر ظلم کرنا ہو, کسی کی کوئی جو ہمارے آس پاس جو لوگ مدد کے منتظر ہیں, کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے, کسی کے گھر میں بیماری کا ڈیرا ہے, کسی کے گھر میں کوئی اور مسئلہ ہے, تو حکومت ہر جگہ نہیں پہنچتی, لیکن آپ کی آواز ہر جگہ پہنچتی ہے. یہ آواز آپ کو پہنچانی ہے. آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ صرف یہ ذمہ داریوں میں نہیں, ان کے فرائض میں شامل ہے, تاکہ ہم بھی ایک قابل تقلید معاشرہ بن سکیں. ہم بھی لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ایک ہم تہذیب یافتہ قوم ہیں, ایک مہذب قوم ہیں, اور ماں باپ کی کیا تکریم ہے, ماں باپ کی کیا عزت ہے, اور ان کی نافرمانی پہ اللہ تعالیٰ نے کیا سزا رکھی ہے, یہ حلال اور حرام کی تمیز کیا ہے, اور کسی کا ناحق کسی کی جو زمین ہے یا ناحق کسی کا کوئی گھر ہے, دکان ہے, اس پہ قبضہ کرنا کتنی مذموم حرکت ہے. تو یہ اس سب میں حکومت کی معاونت کرنا, میری آپ سے پھر سے ایک دفعہ گزارش ہے کہ اس میں آپ میرا ساتھ دیں, تاکہ ہم ایک مضبوط ایسا معاشرہ بنا سکیں جس پر ہر کسی کو فخر ہو, اور جس میں لوگ اپنی مائیں, بہنیں, بیٹیاں جو ہے وہ جس پہ ان کو فخر ہو. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے سے جو بن پڑا, آپ کی یہ آغاز ہے, یہ کارڈ جو ہے یہ آغاز ہے. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنا اور بھی مزید حصہ جو ہے وہ ڈالوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ملک میں عزت اور سلامتی کے ساتھ, امن اور آشتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں, آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ. میں جو پانی کی کمی جو زیادہ پانی سے زیادہ, پانی تو نہیں, اس میں جو ہماری آج کل جو غذائیں ہیں اس کے اندر جو کیمیکلز کا, ہارمونز کا استعمال جو روٹین میں جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. جس حساب سے فوڈ ایک کمرشلی پریپیئر ہو رہی ہے, بلک میں پریپیئر ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے ہم ایون چھوٹے بچوں میں بھی اب پتوں کی پتھری کے معاملات دیکھ رہے ہیں جو ہم پہلے کبھی نہیں دیکھتے تھے. تو اب یہ ہمارے لیے واقعی میں ایک کنسرن ہے. فروزن اور پھر اس طرح کا فوڈ لینا بھی, یہ جو سارا ہے آرٹیفیشل, یہ بھی بہت